احتشام صاحب، عام آدمی کا جو مسئلہ ہے وہ بے روزگاری ہے. عام آدمی کو لگتا ہے کہ زیادہ ٹیکسز کی بھرمار اس کے اوپر نہ ہو جائے، جیسے کہ مہتاب صاحب کہہ رہے ہیں کہ مڈل کلاس جو ہے سب سے زیادہ شاید وہ دبے گی، اور کاروبار کی فیسلٹی اور پھر انرجی یعنی انرجی کاسٹ اتنی بڑھ گئی ہے کہ عام آدمی کے لیے قابل برداشت اس کے لیے نہیں رہی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان تینوں چیزوں کو؟ اب ان لوگوں کے لیے کیا ملے گا؟ دیکھیے، معذرت کے ساتھ اسد، عام آدمی اب جس کو کہتے ہیں صرف نام کے حد تک رہ گیا. جس طرح مہتاب بات کر رہے تھے، ہماری لوور مڈل کلاس ختم ہوئی، مڈل کلاس بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہے. اگلے دن ایک اخبار میں خبر تھی کہ 30 لاکھ پاکستانی نوجوان جو ہائر ایجوکیشن جن کی ہوئی ہے وہ جاب لیس ہیں. یعنی میرے لیے یہ ہضم کرنا بڑا مشکل تھا کہ 30 لاکھ پاکستانی نوجوان جو بہترین تعلیم حاصل کر چکے ہیں، جاب نہیں ہے. تو بیچارے چھوٹے لوگوں کے لیے جاب تو آپ بھول ہی جائیں نا، وہ تو بہت ہی مشکل ہوگا. دیکھیں، دو باتیں جس طرح عابد نے شروع کیا میرا خیال ہے اہم ہے. ہم اگر موضوع کو اس طرف لے جائیں کہ جی سولوشن لے کے جانا ہے. ایک تو یہ بار بار بات آتی ہے مراعات یافتہ طبقہ. دیکھیں اسد، یہ فگر ہے تھوڑا سا پہلے کا IMF کا، میرے سارے دوست جانتے ہوں گے. $17 بلین سالانہ مراعات جاتی ہیں. $17 بلین. آپ یہ بتائیں، اشرافیہ 1% ہے، باقی 99% آپ میں ہمارے لوگ. ورلڈ بینک کا احتشام جو فگر آیا ہے وہ 6.2 ٹریلین کا آیا ہے کہ مراعات یا ہفتے کو جو ہے $6.2 ٹریلین جو ہے وہ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. دوسری بات انہوں نے کی تھی کہ IMF جس طرح ہمارے ہمیں اس پروگرام مجھے احساس ہو گیا جس طرح پروگرام میں ہمیں جکڑا ہوا ہے نا. دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا یہی پروگرام نواز صاحب کے زمانے میں جو IMF کا ملا تھا، امریکن ہمارے ساتھ کمفرٹیبل تھے. 13 ہمیں ویور ملے تھے. IMF کی میٹنگ ہوتی تھی ادھر دبئی میں، جاتے تھے وہ 3 مہینے بعد وہ کہتے تھے آپ نے ریونیو پورا نہیں کیا، انرجی سیکٹر میں نہیں کیا، پرائیویٹائزیشن نہیں کی، فلانا نہیں کیا، اسٹیٹ کارپوریشن کو آپ نے ایسا کرنا. وہ فوراً ویور ہو جاتا. اس کے بعد ایک ویور ہمیں نہیں ملا. دیکھیں، اب مجھے کہنے دیں کہ یہ IMF کا پروگرام اسد اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا پروگرام ہوتا ہے. یہ پولیٹیکل پروگرام ہے. ہمیشہ وہاں سے جو سگنل ملتے ہیں اسی طرح ہمیں وہ کہا جاتا ہے آپ نے یہ کرنا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں پچھلے چند دنوں سے، جس طرح چند ماہ سے IMF کا رویہ اتنا سخت ہوا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کدھر جائیں. ابھی آپ دیکھ لیں فگر تو آتے ہیں 16.5 ٹریلین کا ہمارا بجٹ ہونے جا رہا ہے. 12 ٹریلین آپ ریونیو میں جائیں گے. آدھے سے زیادہ بجٹ جو آپ کا جو فنڈ ہوتا ہے وہ باہر کے پیسے سے ہوتا ہے، وہ بھی اب آنا مشکل ہو جائے گا. ساری دنیا دیکھ رہی ہے IMF کیا کرے گا. کلین بل آف ہیلتھ ٹو دا اکانومی IMF دے گا تو ورلڈ بینک باقی تو چھوڑ دیں. ابھی دیکھیں UAE گئے ہیں، ابھی لیٹسٹ خبر یہی ہے، کویت گئے. سب لوگ کہتے ہیں جی IMF کی کلیئرنس کے بعد ہم آپ کا پیسہ یہاں لے کے آئیں گے، انویسٹمنٹ تب کریں گے. کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے ہم پہ بلیو کرنا بند کر دیا کہ یار یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ. پھر وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں آپ کا زیادہ MBS کا ایک جملہ بار بار کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ سے زیادہ ہم فکر مند ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، آپ کو اپنی فکر ہی نہیں ہے. تو دیکھیں، سوال یہ کہ جس طرح بھی مہتاب بات کر رہے تھے نا، اب یہ کنسنسس نہیں ہوگا. ہماری پولیٹیکل لڑائی وہاں پہ چلی گئی معذرت کے ساتھ جھگڑا صاحب کا. جھگڑا صاحب کی پارٹی اس وقت چاہ رہی ہے کہ تباہی پھر جائے. اپوزیشن میں PML تو ہوتی ہے، یہی ہوتا ہے، تھوڑا سا کم ہوتا ہے اپنا پیپلز پارٹی کا. تو سوال یہ کہ بھی بگننگ کیسے ہوگی. یہ ساری کی چیزیں جب سب لوگ بیٹھیں گے نہیں تو بات نہیں بنے گی. بالکل ٹھیک ہے. میں اس سے پہلے کہ اسٹوڈنٹس کے سوالات پر آؤں، بس خالد کھوکھر صاحب کی رائے لے کر پھر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. خالد کھوکھر صاحب، ایک طرف تو یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جی ایگریکلچر کو ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں لا رہے، ان کے اوپر ٹیکس امپوز کریں. دوسری طرف آپ کی ڈیمانڈز ہے کہ جی ہمارے تو آلریڈی چیزیں بہت مہنگی ہیں، یوریا مہنگی ہے، کھاد مہنگی ہے، بجلی مہنگی ہے، ہم جو ہمارا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہم کمپیٹ ہی نہیں کر پا رہے. باہر سے گندم مہنگی مل جاتی ہے، ہم مہنگی اگا رہے ہیں. آپ کی کیا مطالبات ہیں اس بجٹ سے؟ جی بالکل صحیح فرمایا انہوں نے کہ ٹیکس نیٹ میں ہر ایک کو آنا چاہیے. میں خود اس حق میں ہوں. عرض یہ ہے کہ پہلے پاکستانی کاشتکار کو کیا ریجن وائز لیول پلینگ فیلڈ مل رہا ہے کاسٹ آف پروڈکشن میں؟ میں نے کسی ماہر معاشیات کو آج تک نہیں سنا کہ انہوں نے بیٹھ کے یہ بات کی ہو کہ انڈین کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہے اور پاکستانی کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہے. انڈین کاشتکار کو یوریا ملتی ہے پاکستانی روپیز میں 800 روپے میں، ہمیں ملی ہے 5000 سے 5500 میں. ان کو DAP ملی ہے پاکستانی روپیز میں 3600 میں، ہمیں ملی ہے گندم کے وقت 14000 میں. ان کو بجلی کا ریٹ، بجلی انڈین پنجاب میں ڈیلی 8 گھنٹے فری ملتی ہے، ہمیں اس کا یونٹ مل رہا ہے 65 روپے کا. ہمارے پاس تو آلریڈی کاسٹ آف پروڈکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکیں. نمبر 1. نمبر 2، ہمارے ساتھ جو حکومت کمٹمنٹ کرتی ہے کوئی پورا نہیں کرتی. انڈیا میں سپورٹ پرائز 32 کراپ پہ ہے، ہمارے پاس صرف 1 پہ تھی، وہ بھی ختم کر دی گئی گندم کے اوپر. گندم ہم سے کاشت کروائی گئی ہے، ہم نے نہیں کی تھی. اس وقت حکومت نے باقاعدہ ایک کمپین شروع کی
کہ گندم کاشت کرو، اور ہمیں ریٹ بتایا گیا کہ 3900 آپ کو ریٹ ملے گا، یہ منیمم سپورٹ پرائس ہے، اور گورنمنٹ اس میں انٹروین کرے گی، گورنمنٹ خود پرچیز کرے گی جس طرح پچھلے کو 55 سال سے خریدتی آ رہی ہے. لیکن ان ٹائم آ کے ہمیں جواب دے دیا گیا. ایک بچے نے جھوٹ بولا تھا اپنے باپ سے، تو باپ نے کہا بیٹا اس بات کے افسوس نہیں، تو نے جھوٹ بولا ہے، افسوس اس بات کا میرا تم سے اعتماد اٹھ گیا ہے. اگر ہمیں حکومت سے اعتماد اٹھ گیا ہو، دیکھیں نا پاکستانی زراعت کو آپ کہاں لے کے چلے گئے ہیں. دنیا کا بہترین خطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، چاروں موسم ہے، سمندر، دریا، پہاڑ، ندی، نالے، میدانی علاقہ، آپ کراچی سے شروع کریں پشاور تک ہے. آپ کیا آپ نے، حکومتوں نے، کس نے کیا؟ ہمارا ریسرچ کا بجٹ کیا ہے؟ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18. اگر برازیل نے چند سالوں میں ترقی کی ہے تو 1.75 ہے. آپ کے پاس زراعت کے علاوہ اور ہے کیا؟ انڈسٹری میں آپ پیچھے ہیں، آئی ٹی میں آپ نہیں ہیں، تو زراعت میں آپ نے کیا کیا کہ آپ آج ہمارے لیے 22% میرا خیال ہے جی ڈی پی کا آج بھی ہمارا ہے ایگریکلچر، آج بھی ہے 22-23% ہے جی. کل ذکر ہو رہا تھا کہ صرف نیدرلینڈز کا وہ چھوٹا سا ملک ہے، سمندر کے پانی کے نیچے ہے، اور $100 بلین کی وہ ایگریکلچر سے نکالتے ہیں. سر وجہ میں نے ابھی بات کیا نا کہ ہمارا ایگریکلچر ریسرچ بجٹ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18 ہے. برازیل نے اگر ترقی کی ہے تو اس کا 1.75 ہے. سر ہمارے لیے باعث شرم نہیں ہے کہ ہم 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی امپورٹ کرتے ہیں؟ کیا ہمارے لیے اس وقت باعث شرم نہیں تھا 1.5 سال پہلے کہ جب ہم نے اپنی 24 خواتین کو آٹے کی لائنوں میں شہید کروایا؟ کون ڈوب کے مرا ہے اس وقت؟ کس سیاستدان نے اس وقت استعفیٰ دیا ہے؟ کس بیوروکریٹ نے اس وقت استعفیٰ دیا اس وقت؟ بات آتی ہے صرف کاشتکار کی. کاشتکار سال کے 365 دن 24 گھنٹے کام کرتا ہے. کاشتکار کو اس کے بعد ملتا کیا ہے؟ جی مجھے آپ ایک چیز بتا دیں. کاشتکار جب ریٹائر ہوتا ہے اس کو کیا مراد ملتی ہے؟ ایک ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوا جج جب ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو 10 لاکھ مہینہ ملتا ہے، اس کو ملازم ملتا ہے، اس کو بجلی ملتی ہے، اس کو سوئی گیس ملتی ہے، اس کو گاڑی ملتی ہے، اس کو ڈرائیور ملتا ہے. پاکستانی کاشتکار اس سے زیادہ خدمت کرتا ہے. پاکستانی کاشتکار نیب خدا ہے، اللہ کا دیا رزق زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے. اور پاکستانی کاشتکار سے زیادہ محب وطن بھی کوئی نہیں ہے اس ملک میں. میں اوپن چیلنج سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ہم اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتے. ہمارا جینا پاکستان میں، مرنا پاکستان میں، اولاد ادھر، جائیداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، ہمارا ایمان بھی ادھر ہے. ہم اس لیے اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں. آپ یقین کریں ہمیں 3 فصلوں میں 1050 ارب روپے نقصان ہوا ہے، کپاس میں، مکی میں اور گندم میں. اکیلی گندم میں آپ کیلکولیٹ کر رہے 650 ارب روپے ہمیں کم ملا ہے. ہمیں کپاس میں 150 ارب کم ملا ہے. ہمیں مکی میں 200 ارب روپے کم ملا ہے. کیا کپاس کی سپورٹ پرائس طے نہیں کی تھی حکومت نے؟ خریدی ہے 1 کلو بھی 8,500 روپے کا وعدہ کر کے ہمیں ملا 6 سے 6,500 روپے. اور اس کا رزلٹ کیا نکلا آج گندم کا؟ کسی نے نہیں سوچا کہ آگے کیا کریں گے. IMF کے پاس جا رہے ہیں کشکول لے کے، کشکول کا سائز بڑا کر رہے ہیں، اپنے حالات بہتر نہیں کر رہے. 30% کپاس کی کاشت میں کمی آئی ہے. سر میں 92 سے کاشتکاری کر رہا ہوں، میرا پروفیشن بھی یہی ہے، میرا شوق بھی یہی ہے. 92 میں ہماری کپاس کی پروڈکشن تھی 1,28,00,000 بیل، انڈیا 1,10,00,000 پہ تھا. آپ کی پتہ اب کتنی ہے سر؟ اس سے پچھلے سال 46 لاکھ تھی، اس سال 82 لاکھ تھی. کیا ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے؟ کیوں ہوا ایسے؟ کس نے پالیسیاں بنائیں؟ پالیسی کون بناتا ہے جس کو زراعت کا پتہ ہی نہیں ہوتا؟ ایک چنگیز خان کے ہسٹوریکل ورلڈ ہے، اس نے کہا تھا کہ میں نے اپنی لائف میں ایک دفعہ بھی ظلم نہیں کیا. سننے والے حیران ششدر رہ گئے کہ جس نے خون کے دریا بہائے وہ کہتا میں نے ظلم نہیں کیا. تو اس نے تشریح کی کہ میں نے پوری لائف میں کسی لائق کے اوپر نالائق نہیں بٹھایا. اگر ہمارے اوپر نالائق لوگ آ کے بیٹھ جائیں جن کو پتہ ہی نہ ہو زراعت کیا ہے، جنہوں نے کبھی زراعت کا پودا ہی نہ دیکھا، وہ آ کے ہماری پالیسیاں بنائیں، وہ آ کے زراعت کے اوپر اپنی من مرضی کریں، پھر فیصلے کریں کہ ہم نے امپورٹ کرنی ہے. جب اپنے پاس سفیشینٹ سٹاک موجود ہے پھر امپورٹ کیوں کی گئی ہے؟ پھر جب میری یاد سنیں، جب انکوائری ہوئی ہے اب ہماری آنکھوں میں دھول چھونکی گئی ہے. میں اب یقین کر لیں کہ میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا کہ مجھے کتنی تکلیف ہے اس پہ. TOR کیا بنے ہیں؟ TOR بنے ہیں کہ فروری کے بعد اس کو دیکھا جائے. ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری کو چھوڑ دیا گیا ہے. جو 90% کیا ہم بدھو ہیں؟ سر میں آپ کو عرض کروں، اس ملک میں ہر چیز پیدا کر کے دینے والے کو، گوشت ہم پیدا کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، کپاس، چاول، دودھ، سبزیاں، پھل، ہر چیز. اس کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے پاکستان میں؟ اس کو پینڈو اور گوار کا لقب دیا جاتا ہے. ہمیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. پاکستانی کاشتکار کو انسان اور پاکستانی تک تسلیم نہیں کیا جاتا. ہمارے جتنے بھی میں نے دیکھا ٹی وی ٹاک شو، میرے معاشیات آتے ہیں، کاشتکار ٹیکس، فلاں انکم ٹیکس، میں دینے کے لیے تیار ہوں.
ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں. صحیح ہے سر. ہمارے لیے میری بات سنیں, ہمارے لیے فیصلہ کریں, ہمارے بچوں کا مزید بات کرتے ہیں کھوکھر صاحب, اس پہ مزید بات کرتے ہیں, لیکن اس میں ایک ڈیبیٹ یہ بھی ہے ہارون صاحب, آگے چل کے آپ اس پہ کو بھی ذرا ایڈریس کیجیے گا, کیونکہ ایک ڈیبیٹ یہ بھی ہے کہ یہ جو گندم کی قیمت کا تعین کرنا, کیا یہ حکومت کا کام ہے بھی یا نہیں, یا مارکیٹ فورسز پہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے؟ انڈیا 32 فصلوں کی کرتا ہے جی,